اے خدا، صیون میں تعریف تیری منتظر ہے اور تیرے لیے منت پوری کی جائے گی۔ اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے۔ بد اعمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے، یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی، تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اس طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ میرا منہ مسرور لبوں سے، خوشی سے بھرے ہوئے ہونٹوں سے، میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ خداوند کے بندو، خداوند کو پیار کرنے والوں، آپ سب کو سلام کہتا ہوں، سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خدا کے کلام کی کچھ باتیں آپ کو یاد دلاؤں گا، خاص طور پر یہ بات کہ خدا نے ایک عورت ذات کو لیا اور اس کی زندگی کو تمام دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ اس زندگی کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک حکم خداوند کا مان لیا جائے تو حکم ماننے والے کو خدا کی قدرت اور حشمت کا، اس کی محبت کا ایسا زبردست تجربہ ہوتا کہ وہ تمام دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ یہاں ایک عورت کو لیا ہے خدا نے اور اس طرح پیش کیا ہے کہ اس کی طرح خدا کا حکم ماننا چاہیے۔ جو برکت اس کو ملی وہ سب کے لیے خدا کی طرف سے مفت ہے۔ مبارک ہے وہ جو اس کو دیکھ لے، سن لے اور مان لے۔ خداوند میں بہت پیارو بھائیوں بہنوں، آپ میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور جو باتیں میں پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، وہ آپ کو یاد دلائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جنہوں نے کبھی انجیل پڑھی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ان سے سنا ہے، جنہوں نے انجیل کو پڑھا ہے لیکن کبھی
پہچانا کچھ نہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں تلاش کی ہیں جو دوسروں کو بتاتے ہیں، اس سے کسی کو برکت نہیں ملتی۔ لیکن جب آپ خدا کا کلام اس نظر سے پڑھیں، یہ دعا کر کے پڑھیں کہ اے خداوند، کہ میں تیرا کلام پڑھوں گا، تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تیرا کیا حکم ہے، اور جو خدا کے کلام کو پڑھ کے اس کا حکم سن لیں اور مان لیں تو ان کی زندگی میں زبردست کام ہوتے۔ یہاں ایک عورت ہے جسے خدا نے اتنی عزت بخشی ہے کہ تمام دنیا کے ایمانداروں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے رہیں گے، نجات پاتے رہیں، ان کے لیے ایک نمونہ بنا دیا اس بات کا جو خدا نے سب سے پہلے نبی کو سکھائی تھی۔ وہ تھا سلیمان، اس کا نام تھا سیمویل پہلا سب سے۔ اس کو خدا کے فضل سے یہ بات پہنچائی گئی تھی کہ جب کبھی تمہیں خدا کی آواز سنائی دے تو اس وقت یوں کہا کرو، فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، فرما، تو فرما روا ہے، تو بادشاہ ہے، میں سن رہا ہوں، میں تیرا کلام ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تابع دار ہوں، میں تیار ہوں، فرما۔ اس کے بغیر انسان روحانی زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ کلام کے پڑھنے والے کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی جگہ جا کے عبادت کرتا ہو، اسے وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے میرے کان کھول دیے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، جو کچھ تم کان میں سنو، کان میں سننے کے لیے بہت نزدیک ہونا پڑتا ہے، قربت ہوتی ہے، نزدیکی ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں یہ آیا ہے، مبارک ہے وہ جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ خدا کرے کہ کلام کو پڑھتے وقت آپ کو اس کی نزدیکی حاصل ہو، کیونکہ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے گھر جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کا بندہ یا خدا کی بندی سمجھتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ وہ بندھے ہوئے کسی اور کے، کسی اور ہے جس نے ان کو باندھ رکھا ہے۔ کچھ ایسے ان کو معلوم بھی نہیں کہ کس نے باندھ رکھا ہے۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو بندھا ہوا ہو، خدا کا بندہ وہ ہے جسے خدا کی محبت کی ڈوریوں نے باندھ لیا ہے، تو اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں اس کی محبت میں گرفتار ہیں جو محبت نہیں ہے، جو نفرت ہے، جو برباد کرتا اس کا نام ابلیس ہے۔ وہ باندھتا ہے انسان کو، خدا کی مرضی نہیں پوری کرنے دے گا، کہیں بھی چلا جائے سیدھا کبھی نہیں ہوگا، وہ کوئی بات سیدھی نہیں ہوگی اس کی۔ دیکھیے ایک عورت کو خدا نے لے کے، ایسی عورت کو جسے دیکھ کے کوئی یہ کہے گا کہ اس پہ تو خدا کی لعنت ہے، دیکھو اس پر کتنی بڑی برکت خدا کی، خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کے کتنی بڑی برکت اس کو نصیب ہوئی ہے کہ وہ تمام دنیا کے ایمانداروں کے لیے اس بات کا نمونہ ہے کہ اگر وہ تمہیں بلائے تو کبھی رکو مت، آ جاؤ اس کے پاس۔ جب وہ بلائے تو اس کی بلاہٹ کو پہچان لو کہ وہ مجھے بلا رہا ہے، ارے وہ میرا نام لے کر مجھے بلا رہا ہے۔ فرمان برداری جو ہے، حکم ماننا، قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ قربانیاں چڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا نہ کوئی مٹھائی کھائے نہ کوئی گوشت کھائے، لیکن وہ یہ دیکھتا کہ کس کا دل تابع دار ہے، کون میری بات ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جو اس کی بات مان لے اس کو خدا کی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی زندگی میں خدا وہ بات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائے اور برکت بن جائے۔ میں آپ کو سناؤں گا خدا کے کلام میں ایک ایسی مبارک خاتون کی بات، ایک بہت مبارک عورت کی بات میں سناتا ہوں آپ کو۔ آپ کے پاس انجیل ہے؟
میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، آپ خود پڑھیں، اور یہ بالکل سچ بات ہے کہ جو کچھ خدا آپ کو دکھائے گا وہ میں دیکھ ہی نہیں سکتا، جو بات خدا آپ سے کرے گا وہ میں نہیں جان سکتا، اس کو معلوم ہے وہ آپ کو کیا دکھائے گا، اس کو دکھائی دے رہا ہے آپ کی زندگی میں۔ ارے دنیا والے تو دیکھ کے کہتے ہیں جی تو خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی ہے، خدا کو پتا ہوتا ہے کس نے باندھ رکھا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون ہے جو ہماری زندگی پر حکومت چلا رہا ہے، ہم کس کی تابع داری کر رہے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہوتا، کئی دفعہ بنے ہوئے ہوتے کسی اور کے، کہتے ہیں ہم خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی بندی ہوں، خدا کے گھر بھی جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا، کسی جگہ چلے جائیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ خداوند کچھ کہہ رہا ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں۔ ارے جو فرمان بردار ہے خدا کا، جو حکم آگیا کاری جو ہے، آگیا کو لے کے، اچھا تو کہہ رہا ٹھیک ہے پربھو میں مانتا ہوں، جو اس کا حکم مان لے ارے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس عورت کو دیکھو، تمام دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ جب وہ بلائے تو رکنا نہیں چاہیے، آ جانا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ساری زندگی میں بلاہٹ ہی ہے، میرے پاس آؤ، تھک گئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں اپنا اطمینان دوں گا، میں تمہیں ایک ایسی پہچان دے دوں گا کہ تم ٹھیک چل سکو گے، میں تمہیں ایک فرمان دوں گا، حکم دوں گا، اسے مانو گے تو روح القدس تمہیں نصیب ہوگا۔ روح القدس ان کو دیا جاتا جو اسے حکم مانتے۔ حکم کیسے ماننا چاہیے، کسے ماننا چاہیے، سنو یہ کہانی، اور شکر کرو میری بہنوں، میرے بھائیوں، کہ بھائیوں اس بات کا شکر کرو کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ عورت کو خدا نے کتنی عزت بخشی ہے۔ ارے یہ کس نے کہہ دیا عورت گھٹیا چیز ہوتی ہے اور دوئم درجے کی ہے؟ یہ تو شیطان کی طرف سے، خدا نے کبھی کہیں ایسی نہیں لکھا۔ یسوع مسیح کے پاس کبھی بھی کوئی عورت آئی ہے تو اس کا درجہ بلند ہوا ہے، آنکھیں کھل گئی ہیں دیکھنے والوں کی، تب ان کو پہچان ہوئی، ارے یہ تو مددگار ہے، یہ تو خدا کا ایک اپہار ہے، انعام ہے خدا کا، دیکھا جس کی شادی ہوئی سے تحفہ ملا ہے، بہت بلند درجہ ہے خدا کا، یسوع مسیح کی نظر میں عورت کا بہت زیادہ بلند درجہ ہے۔ یہ ایک عورت آئی ہے، بتاؤ یہ اس طرح سنیے، سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، خداوند تعلیم دے رہا تھا، سکھا رہا تھا، عبادت خانہ ہے، عبادت خانے میں خداوند ہے، وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، کلام سنایا جا رہا ہے، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کوڑی ہو گئی تھی، کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا، اس عورت نے سن لیا، اس نے اس سے کہا، اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، یہ نہیں کہا چھوٹ جائے گی، یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں بتایا کہ کیا لانا چاہیے اگلی دفعہ، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہاں چلی جا تیرا کام بن جائے گا، کسی اور کے پاس نہیں بھیجا۔ ارے دیکھو تو ہمارا خداوند، زندہ خداوند، جس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، اس میں سے ساری مصیبتیں اور بربادی کی جڑ نکال دوں گا، اسے نہیں نکالوں گا۔ یہاں اس بات کی مثال ہے، یہ مبارک عورت تمام دنیا کے لیے ایک مثال ہے، خدا کی محبت کی مثال ہے، خدا کی محبت کی اور معجزوں کی مثال ہے کہ وہ معجزے کر سکتا ہے، اور تمام دنیا کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے ایک مثال ہے یہ۔ اس کو دیکھ کر پاس بلایا، نہ جانے کس کس نے دیکھا ہوگا اسے، نہ جانے کیا کیا سوچا ہوگا۔ عام خیال تو یہ تھا کوئی بیمار ہو، کوئی مصیبت میں، تو خدا کی لعنت ہے، اس نے گناہ کیے ہوں گے، اس کے باپ دادا نے کیے ہوں گے، یہ تو سب مجرم ہے، مجرم ہے خدا کی نظر میں، ملعون ہے یہ، اس پہ لعنت ہے خدا، یہ تھا ہم لوگوں کا خیال۔ جب خدا یسوع مسیح نے اسے دیکھا تب کیا دیکھا، کچھ اور دکھائی دیا۔ ارے اس عورت کو
میں تمام دنیا کے لیے ایک نمونہ بناؤں گا. میں ان سب کے سامنے جو اسے ملعون اور مجرم سمجھ رہے ہیں، میں ان سب کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت بلند کروں گا. اس کی یہ تحقیر کر رہے ہیں، اس کی تحقیر ہوتی ہے، کبڑی ہے یہ، اس پہ خدا کی لعنت ہے. میں اس کی توقیر کروں گا، عزت کروں گا، ان کی آنکھوں کے سامنے اسے سر بلند کروں گا، دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دوں گا. یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا دیکھنے کا ڈھنگ ہے. جب وہ کسی گناہگار کو دیکھتا ہے اور جب وہ کسی کو بلاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا. اب اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا، یہ نہیں کہ کوئی اور کیا کرے گا، کس کے پاس جانا چاہیے، کیا لانا چاہیے، نہیں. اس نے اس کو پاس بلایا اور اس سے کہا عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اس نے اس پر ہاتھ رکھے. ارے کوئی کسی کو کہتے تھے اس پہ یہ تو گناہگار ہے، اس کو کون چھوتا تھا کبھی؟ آپ نے دیکھا جب جن کو بڑے لوگ کہتے سب کو میرا سلام، بھائی سب بزرگوں کو میرا سلام، لیکن چھونا نہیں پسند کرتے. وہ آ کے اگر بہت ہی زیادہ مہربان ہو تو بیچارے جہاں بیٹھے وہ ان کے پیروں کو چھوتے ہیں. یہ اس پہ ہاتھ رکھ رہا اپنے، جس پر لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ لعنت ہے. ارے تو کوڑی کو بھی چھوتا، کوڑی کو بھی چھو دیا اس نے. اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. جو ٹیڑھی چلتی تھی، کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، تو سب لوگوں کے سامنے تمجید کر رہی ہے، خدا کی بڑائی کر رہی ہے. عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن. ارے وہاں خوشی منائی جا رہی، یہ خفا ہو رہے ہیں. وہ کہاں شریعت اور کہاں شفقت؟ وہ شریعت کی وجہ سے خفا ہو رہا ہے اور یہ خدا کی شفقت کی وجہ سے خوش ہو رہی ہے. ارے تم اپنی شریعت کو تم پورا نہیں کرتے کبھی. ارے میرے ساتھ شفقت ہوئی ہے، میں کون سی شریعت پوری کر لیتی؟ یہاں آتی تھی گھر میں خدا کے، امید سے آتی تھی، شریعت کی ساری باتیں سنتی تھی. کیا ہوا؟ دیکھو اس نے کیا کیا، چھوٹ گئی، سیدھی ہو گئی. وہ ناراض ہو رہے ہیں. خدا نے جواب میں کہا اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے، نہیں جانور کو تو پانی پلانے جاتے ہو سبت کے دن، کیا یہ واجب نہ تھا؟ یہ ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن میں بند سے چھڑائی جاتی. جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے. ساری بھیڑ ان عالیشان کاموں سے جو اس نے کیے تھے خوش ہوئی. ذرا یہ دیکھیے، یہ عورت عبادت خانے میں جاتی ہے، کبڑی چلتی ہے، جیسی جاتی ہے کبڑی ویسی باہر آ جاتی ہے. بات کیا ہے؟ 18 برس ہوئے، ایک شیطان نے اس کی زندگی کو جکڑ لیا، باندھ لیا. لوگ کہتے ہوں گے خدا کی بندی ہے، ہمیشہ آتی عبادت کرنے، بیچاری کبڑی ہے پھر بھی آتی ہے. دیکھو کیسی خدا کی بندی ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا بندی کس کی ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم تھا باندھ کس نے رکھا ہے. کبھی سیدھی نہیں چل سکی تھی وہ. ارے کتنے لوگوں کی زندگی کی کہانی ہے یہ. بہت ڈرنا چاہیے. پتہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ شیطان کا قبضہ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں سیدھے چل ہی نہیں سکتے، وہ نہ گھر میں سیدھے چلیں نہ اپنے کام میں. کوئی بات ان کی زبان ان کی ایسی ٹیڑھی، جو بات کہیں گے زہر ہوگا، زہر اگلیں گے. سچ بول نہیں سکتے. نفرت کے قبضے میں، ہر ایسی چیز کے قبضے میں جس سے نشے میں، شراب کے قبضے میں چھوٹ نہیں سکتے، شہوت کے قبضے میں چھوٹ نہیں سکتے، شان و شوکت کے قبضے میں وہ بدرو اس نے جکڑ رکھا انہیں. نہ وہ اپنی بیوی کی پیار کریں، نہ پرواہ کریں، نہ کسی اور کی، نہ خدا کا ڈر. جکڑے ہوئے ان کو پتہ نہیں ہوتا. 18 برس سے بیچاری کبڑی ہے.
لوگ کہتے ہوں گے جی اس نے برے کرم کیے اس کی سزا. ارے بھائی جکڑ رکھا کسی نے. خدا یسوع مسیح کو دکھائی دیتا ہے، وہ پہچانتا ہے، میری اور آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے کہ کس چیز نے ہم کو جکڑ رکھا ہے، کون سی چیز ہے جس سے رہائی کی ضرورت ہے، چھٹکارے کی ضرورت ہے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن رہے ہو آپ کو ایسا لگے گا وہ آپ کو بلا رہا ہے. اس عورت نے ہمارے سامنے یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ جب وہ آواز دے اور کہے میرے پاس آؤ تو رکنا نہیں چاہیے. اسے پاس بلایا، آ گئی، کوبڑی کوبڑی آ گئی، جیسی تھی ویسی ہی آ گئی کہ نہیں جب سیدھی ہو جاؤں گی تب آؤں گی. نہیں، اور جو اس کا حکم مانتے ہیں نا اسی وقت معجزہ ہوتا ہے ان کی زندگی میں. ہماری زندگی میں معجزے اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہم حکم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ جس کی زندگی ہماری زندگی پر جس کا حکم چلتا ہے وہ ہمیں کبھی چھوڑے گا نہیں. ارے بھائی خدا کے گھر جانے سے نہیں کچھ جاتا. ہاں ہو سکتا پیسہ چلا جاتا ہو، پیسے دے آؤ جا کے، وقت چلا جاتا گزارے ہو وقت. خداوند یسوع مسیح کہتا میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. وہ رکھ دے گا ہاتھ، شیطان کا قبضہ چھوٹ جائے گا. اس نے ہاتھ رکھا، شیطان کا ہاتھ ہٹ گیا وہاں سے، ورنہ اس کے ہاتھ میں تھی یہ زندگی، کبھی سیدھی چل نہیں سکتی تھی. کتنے خدا کے گھر جاتے ہیں، کچھ بھی جیسے جاتے ہیں ویسے چلے آتے ہیں. جس کے لیے نفرت ہے وہ نفرت لے کے جاتے ہیں، نفرت ہی واپس لے کے چلے آتے ہیں. دل میں سب بہت خوفناک قسم کا گھمنڈ ہے. جا کے دیکھتے ہیں یہ کیسے آ گیا جی، یہ کیسے آ گیا عبادت خانے میں. دوسروں پر جیسے وہ آ گئے تھے، دو جنے عبادت کرنے آئے تھے نا 19ویں باب میں، لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں، دو دعا کرنے گئے. ایک بھائی صاحب خدا کو بتا رہے ہیں کہ تجھے شاید یاد نہیں ہوگا، میں ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تجھے یاد. اور شکر، سب سے اچھی بات شکر گزار، اس کی طرح نہیں ہوں میں، یہ تو بہت بدکار، توبہ توبہ، میں اس کی طرح نہیں ہوں. ملا اسے کچھ؟ کس قسم کی نفرت میں، کس قسم کے گھمنڈ کی بدرو میں وہ گرفتار تھا. آدمی ہے خدا کے گھر میں، دعا کر رہا ہے. یہ دن کتنے دعا کرنے آئے ہوں گے، یہ بیچاری کتنی دفعہ آئی ہوگی ٹیڑھی سی ہو کے خدا کے گھر میں جاتی تھی، کچھ بھی نہیں ملا. شریعت کی باتیں سن کے آ جاتی تھی، اور پھر حقیقت یہ تو بات میں کر نہیں سکی، یہ حکم تو میں مان نہیں سکی، یہ تو میں دے نہیں سکتی. اور زیادہ ہے، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی اور مصیبت بڑھا دی. صاحب آج پہلی دفعہ اسے آواز سنائی دی ہے، کسی نے اس کو بلایا ہے. کبھی نہیں بلایا اس کو کسی نے. وہ جو سردار تھے اس عبادت خانے کے، انہوں نے نہیں کبھی اسے بلایا تھا. وہ بیچاری پیچھے کھڑی رہتی ہوگی، اسے نہیں کسی نے بلایا. ارے ایک ہے جو آواز دے رہا اسے پاس بلایا کہ پاس آ جا، اتنی دور نہیں، پاس آ جا میرے. اتنا پیار، ایسی محبت، ایسا معجزہ. ہاتھ رکھا تو شیطان کا ہاتھ ٹوٹ گیا، شیطان کا قبضہ چھوٹ گیا. وہ جو کبڑی تھی زمین کی طرف دیکھ سکتی تھی، جس نے آسمان کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا. ارے بہت ایسے لوگ ہیں سوائے اس دنیا کی چیزوں کے انہیں کچھ نہیں نظر آتا، جو بات کریں گے یہیں کی. ارے اسے چھوڑ کے جانا بھائی، یہاں سے کوئی کچھ لے کے نہیں، کہ نہیں مرے جا رہے ہیں، رات کو نیند، دن میں رات میں کچھ نہیں. خدا بھی ہمیں وہ برکت دے دے جی، یہ وہ سب یہیں کی ہیں، دے دے گا وہ، لیکن کبھی ان کی آنکھ اوپر اٹھ ہی نہیں سکتی. لکھا ہے زبور میں، انہوں نے اس کی طرف نظر کی، کیا ہوا؟ منور ہو گئے، روشنی روشنی. ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. ارے جو ادھر دیکھتے رہتے ہیں، جس وقت جانا پڑتا ہے تو شرمندگی ہوتی کہ میں لے جا نہیں سکتا، اسے کھا نہیں سکتا، اب میرے پاس کوئی ہے نہیں، اب میں کہاں جاؤں. شرمندگی. یہ دیکھو پہلی دفعہ وہ جو صرف زمین کو تاکتی رہتی تھی، اس کا
رخ بدل گیا، اوپر کی طرف کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں کہ ان کی زندگی پر کسی اور کا قبضہ ہے، اور وہ کبھی بھی خدا یسوع مسیح کے نزدیک نہیں آنے دے گا، وہ کبھی اوپر نہیں دیکھنے دے گا، وہ کبھی حکم نہیں ماننے دے گا، کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی رکھے گا۔ ارے میرے پیارے بھائی، کوئی بھائی ہو، کوئی بہن ہو، اگر سنتے ہو، خداوند پیار سے بلا رہا ہے، خود آتا ہے، ہم جا نہیں سکتے تو خود آ جاتا ہے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا، میں آ گیا، ارے دروازہ کھول، اندر سے، میں توڑوں گا نہیں دروازہ۔ اس عورت کو بلایا، آ گئی، کبڑی بیچاری آہستہ آہستہ، دیکھ رہے ہوں گے لوگ کیسے آ رہی ہے۔ حکم ماننا سیکھو بھائی، جیسے اس بہن نے مان لیا حکم، تمام دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا اس عورت کو، کہاں شیطان کے بس میں ہے، اور آج خدا یسوع مسیح کی فرمان بردار بن گئی ہے۔ خدا مجھ پر بھی رحم کر۔ سننے والوں پیارو، خداوند کو پیار کرنے والوں، خداوند کے بندوں، عبادت کرنے والوں، خدا کے گھر جانے والوں، آپ نے دیکھا یہ عورت خدا کے گھر جاتی تھی، جیسی جاتی تھی ویسی چلی آتی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس عورت نے آواز سنی کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے، ورنہ وہ جو خدا کا خادم تھا، ہیکل کا، اس عبادت خانے کا سردار، اس نے کبھی نہیں اسے بلایا تھا۔ جو کچھ وہ سناتا تھا وہ خدا کی شریعت تھی، جسے وہ خود توڑتا تھا، دوسروں سے امید کرتا تھا کہ وہ شریعت کو پورا کریں۔ شریعت کبھی کسی سے پوری نہیں ہوئی۔ آج اسے خدا کی شفقت کا تجربہ ہوا ہے، بڑے پیار سے خداوند نے اس کو بلایا ہے، اس نے بات مان لی۔ معجزہ یہ ہوا ہے اس کی زندگی کے، اس کے بعد کبھی وہ کبڑی نہیں رہی، اس کی چال سیدھی ہو گئی، اس کی آنکھوں کا رخ بدل گیا، زمین کی طرف دیکھ کے چلتی تھی، جو حلیمی کا نشان نہیں، مجبوری کا نشان تھا، غلامی کا نشان تھا، آج آنکھ اٹھا کے وہ خدا کی تمجید کر رہی ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ جو کبڑی عورت تھی، جس کو لوگ کہتے تھے اس پہ خدا کی لعنت ہے، اسے سزا مل رہی ہے، آج اس کی وجہ سے، اس عورت کی وجہ سے وہ عبادت خانہ خوشی کا گھر بن گیا۔ سب یہ خدا کی تمجید کر رہے ہیں، لوگ سارے مل کے خوشی منا رہے ہیں۔ اگر آپ کو خداوند کی آواز سنائی دے، دیر نہ کرنا۔ اگر آج اس کی آواز سنو تو اس کے دلوں کو، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، مان لو، معجزات ہوں گے زندگی میں، زندگی آپ کی مثال بنا دی جائے گی دوسروں کے لیے۔ یہ مثال ہے عورت، اتنی عزت خدا نے اس کو دی ہے اس بات کے لیے کہ حکم ماننا خدا کے حضور قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ جو سب سے پہلا نبی ہوا، اس کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ جب تو اس کی آواز سنے تو کہنا، فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ آج خداوند نے اس عورت کو وہ مرتبہ دے دیا ہے کہ تمام دنیا کے لیے اس بات کا نمونہ ہے یہ بہن، کہ اگر اس کی آواز سنو تو دیر مت کرو۔ آ گئی، شیطان چلا گیا۔ آج تمام دنیا کے لیے یہ برکت کا باعث ہے۔ عورت کتنی عزت دیتا خداوند عورت ذات کو۔ بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، جہاں آدمیوں کو وہ استعمال کرتا ہے، عورت پیچھے نہیں ہے۔ میرا سلام آپ سب کو، خداوند مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔